حضرت عبداللہ بن عباس نے اجاکم اللہ نور کے اندر نور کی تفسیر فرمائی ہے، اس سے مراد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک سارے علماء نے یہی لکھا ہے، نور سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے جب میں دودھ پلانے کے لیے آقا کریم علیہ السلام کو لینے کے لیے گئی، جب میں نے گود کے اندر لیا اور جب میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ ایک نور نکل رہا ہے جو آسمان تک جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہے جب میرے بیٹے محمد پیدا ہوئے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس نور کی روشنی کے اندر میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اسی طرح آپ صحابہ کرام کو دیکھے، سارے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر نور سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو لے رہے ہیں۔ تبھی تو میرے امام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی نورانیت تو بہت بڑی بات ہے، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ تو جب صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اچھا یہ بات یہ بھی کہتے ہیں اگر وہ نور ہے تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جس جگہ پہ بیٹھتے تھے وہاں پہ چراغ جلانے کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ کیونکہ جہاں پہ نور ہوتا ہے وہاں پہ لائٹ نہیں جلانا پڑتا ہے، وہاں پہ اجالا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر نور ہے تو چراغ جلانے کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو 70,000 پردوں میں چھپا کر کے رکھا تھا، جیسا کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں نور پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیرت محبت کی وجہ سے 70,000 نور کے پردوں میں چھپا کر کے رکھا تھا، ورنہ اگر پردہ ہٹا دے تو کون تماشائی ہو، اور کبھی کبھی جب وہ جلوہ دکھاتے تھے تو عالم کیا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے میری سوئی گم ہو گئی، چراغ کی روشنی میں تلاش کیا نہیں ملی، آقا تشریف لائے مسکرائے، آپ کے دندار مبارک سے ایسا نور نکلا کہ میری گمی ہوئی سوئی مجھ کو مل گئی اور میرے سوئی کو نور میں تلاش کر لیا ہے۔ یہ جب آقا جلوہ دکھاتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں جب نور ہے تو لائٹ جلانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ زیادہ تفصیل میں جا کے میں صرف اتنا بتا دوں، فرشتے نور ہیں سب جانتے، کون نہیں جانتا فرشتے نور ہیں، اور سب کو پتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین موجود ہے سب کچھ لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، کرامن کاتبین فرشتے ہیں اور فرشتے نور ہیں، تو پھر آپ کمرے میں جاتے ہو آپ کیوں لائٹ جلاتے ہو؟ فرشتے جب موجود ہے تو ان کا اجالا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر بات نہ سمجھ میں آئی تو اور آسانی سے سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کا بھی نور ہے زمین کا بھی نور ہے تو سورج کی بھی کیا ضرورت ہے، چاند کی بھی کیا ضرورت ہے، لائٹ اور چراغ کی بھی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو اللہ کے نور سے اجالا ہی اجالا ہونا چاہیے، چراغ جلانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کا بھی نور ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نور بنایا ہے، فرشتے بھی نوری مخلوق ہے، پھر بھی لائٹ جلانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہر نور کو دیکھ لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی نابینا اندھا آدمی آ جائے اور کہے کہ سورج نکلا مجھے تو نہیں نظر آ رہا، اس سے کہا جائے گا کہ سورج نور ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں میں بھی نور چاہیے، اگر آنکھوں کا نور نہ ہو تو سورج کا نور نظر نہیں آتا ہے۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں ہمیں صحابہ نے بتایا، ہمیں فقہاء محدثین نے بتایا، ہمیں محبوبین نے بتایا، ہم نے مان لیا، ہمارے دل کی آنکھوں نے دیکھ لیا، ہم نے یقین کر لیا اللہ کے رسول علیہ السلام نور ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے نور نہیں ہے، ہم کہتے وہ تو نور ہے، جو کہہ رہا نہیں ہے اس کے پاس میں دیکھنے والا نور نہیں ہے، یہ اس کی کمی ہے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور تو ایسا نور ہے کہ کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ قبر میں یہ کیسے کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لہد کے سرانے آئے ہیں، یعنی آقا کے نور کا عالم تو یہ کہ قبر میں بھی اجالا ہوگا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، میرے آقا تشریف لائیں گے گورے گورے قدموں سے تو قبر میں اجالا ہو جائے گا۔